ذرا سوچئے، کیا ایک اجنبی سے صرف ایک ملاقات کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی بہت سادہ لیکن گہرے اثر والی وائرل کہانی کی بات کرنے والے ہیں جس نے سچ میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی جڑ ہے۔ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اجنبیوں کا ہم پر کتنا اثر ہو سکتا ہے، اور انسانی تعلقات میں وہ کیسی طاقت چھپی ہے جسے ہم اکثر دیکھ ہی نہیں پاتے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی سے جس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے۔ وہ ہر روز ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتی تھی، لیکن اس کے آس پاس کی دنیا شک اور مایوسی سے بھری ہوئی تھی۔ اسے ہر جگہ سے بار بار ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں سمجھیں کہ ہر دروازہ اس کے لیے بند تھا، اور پھر آہستہ آہستہ دوسروں کی کہی ہوئی وہ منفی باتیں اس کے ذہن میں اس کی اپنی سچائی بن گئی۔ آوازیں جو اسے ہر وقت سنائی دیتی، تم کافی اچھی نہیں ہو، یہ الفاظ اس کے اعتماد کو ہر لمحہ کچل رہے تھے۔ اور پھر یہ زہریلا جملہ، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ مسلسل تنقید، یہ باتیں اس کی ہمت توڑ رہی تھیں۔ لیکن پھر جب وہ بالکل ہمت ہار چکی تھی، اپنی زندگی کے سب سے برے دور میں تھی، کہانی میں ایک ٹویسٹ آیا۔ اس کی ملاقات ہوئی ایک اجنبی سے، ایک ایسا شخص جسے اس کے ماضی، اس کی ناکامیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس اجنبی نے اسے کوئی بہت بڑی چیز نہیں دی، بس ایک چیز دی، اور وہ ایک چیز سب کچھ بدلنے والی تھی۔ اکثر جب ہم مدد کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ پیسہ، شہرت، یا شاید کوئی اچھی نوکری، ہے نا؟ لیکن اس اجنبی کا تحفہ ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی اور بالکل الگ تھا۔ اس نے اسے دیا یقین۔ سوچے ذرا، صرف ایک لمحے کا یقین، ایک اجنبی کا بھروسہ، اور بس اسی ایک لمحے نے اس کی پوری دنیا ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ سب سے طاقتور تحفے وہ نہیں ہوتے جنہیں ہم چھو سکیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم محسوس کر سکیں۔ اس یقین نے جیسے اس کے اندر ایک نئی جان ڈال دی۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ محنت شروع کر دی، اور ہاں، ایسا نہیں کہ وہ فوراً کامیاب ہو گئی، وہ پھر ناکام ہوئی اور پھر سے ناکام ہوئی۔ لیکن اس بار ایک بہت بڑا فرق تھا، اس بار وہ رکی نہیں، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ کہانی اتنی پاورفل کیوں ہے؟ یہ صرف ایک اچھی کہانی تو نہیں ہے نا، اس کے وائرل ہونے کے پیچھے ایک خاص سائیکالوجی کام کر رہی ہے۔ چلیں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایسی کہانیاں یوں ہی وائرل نہیں ہو جاتیں، ان کے پیچھے ایک فارمولا ہوتا ہے جس میں 4 خاص چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک ایموشنل ہک جو آپ کو فوراً پکڑ لے، دوسرا ایسا درد اور امید جس سے ہر کوئی خود کو جوڑ سکے، تیسرا ایک بالکل غیر متوقع ٹویسٹ، اور آخر میں ایک بہت ہی طاقتور سبق۔ اس کہانی کی کامیابی کا سب سے بڑا راز اس کا ریلیٹیبل ہونا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے تجربے کی بات کرتی ہے جو ہم سب کا مشترکہ ہے۔ مطلب، ہم میں سے کون ہے جسے کبھی ریجیکشن کا درد محسوس نہ ہوا ہو؟ اور ہم سب کو کبھی نہ کبھی یہ امید ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور ہم پر یقین کرے۔ کہانی کی اصل پاور اس کے ٹویسٹ میں ہے۔ یہ ہماری ساری امیدوں کو، ساری توقعات کو الٹ دیتی ہے۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اسے پیسے ملیں گے یا کوئی اور مادی چیز، اور اس کے بجائے اسے یقین جیسا انمول تحفہ ملتا ہے، تو یہی وہ لمحہ ہے جو کہانی کو یادگار بنا دیتا ہے، اور اسی لیے لوگ اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں تو ہمیں اس کہانی کا سب سے گہرا اور طاقتور سبق ملتا ہے۔ آخر وہ اصل پیغام ہے کیا جو ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے؟ یہ لائن بہت گہری ہے۔ کبھی کبھی لوگ آپ کو اس لیے مسترد نہیں کرتے کہ آپ کمزور ہیں، وہ آپ کو اس لیے مسترد کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا مستقبل نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک لائن ریجیکشن کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ شاید مسئلہ ہماری قابلیت میں ہے ہی نہیں، بلکہ دوسروں کی نظر کی کمزوری میں ہے۔ اور آخر میں یہ پوری بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے: ہم اپنی زندگی میں کس کا مستقبل دیکھنے سے قاصر ہیں؟